السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم نے آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنی ہے۔ غلط فہمی کو دور کرنا ہے ہم نے، اور وہ غلط فہمی ہے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہم بچپن سے سنتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے دلائل کے ساتھ کہ اس بات کو سمجھ لیں، اور انشاءاللہ اس کا بھرپور فائدہ اپنی زندگی میں اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس آج کے سمجھنے کو ایک لفظ ہم نے سنا ہے، وہ ہے پل صراط، جس کو پل کو انگلش میں برج کہتے ہیں، اور عربی میں پل کو جسر بھی کہتے ہیں۔ صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پل صراط کا لفظ قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ قرآن میں جس راستے کا ذکر ہے، جا بجا ہمیں ملتا ہے، وہ صراط المستقیم ہے، جس کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، اور جس کے دعا کے جواب میں، دعا کی قبولیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال مہربانی کی اپنے آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے قرآن حکیم عطا فرما دیا، رہتی دنیا تک کے لیے یہ راستہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس راستے پہ چلنے کی توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ تو پورے قرآن میں تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ قرآن میں استعمال ہوا ہے الصراط المستقیم، وہ سیدھا سچا راستہ جس کے بارے میں اللہ نے اپنے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے ہر انسان کی رہنمائی فرما دی۔ حدیث کے ذخائر میں آپ بات کریں تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک پل کا ذکر کیا روایت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے پوچھا وہ پل کیا ہوگا، تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی خاطر بتایا کہ وہ جہنم کے اوپر پل ہوگا، اور اس پہ کچھ لوگ بہت سرعت سے گزر جائیں گے، یہ ہماری معلومات ہے۔ اس میں سب لوگوں کو گزرنا ہوگا، اس پل سے سب کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب سنیں غور سے آپ، یہ ایک ایسا پل ہے جسے جسر الجہنم کہا جاتا ہے۔ پل صراط کا لفظ وہاں بھی استعمال نہیں ہوا۔ جہنم کے اوپر بنایا گیا پل یا جسر عربی میں، جس پہ سب کو گزرنا ہوگا۔ اس کی انہوں نے مثال دے کے تفصیل واضح کی آگے۔ بخاری میں بھی روایت آئی ہوئی ہے، مسلم میں آئی ہوئی ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآن اس دین کا علم ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، سنت اس دین کا عمل ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ ہر چیز کو جو علم کی بات ہو قرآن سے باہر، وہ قرآن کے تحت سمجھنی چاہیے، اور ہر عمل کو جو موجود ہو وہ سنت کے تحت سمجھا جائے گا۔ اب ساری باتیں ہم دہراتے ہیں۔ پل صراط کے بارے میں ہماری معلومات یہ ہے کہ اس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا آخرت سے پہلے۔ ہمیں یہ معلوم ہے اس پل پر سے انبیاء علیہ السلام بھی گزریں گے۔ ہاں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ انتہائی آسانی سے، انتہائی تیزی سے، پوری ہدایت کے ساتھ، پوری روشنی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میں فوز العظیم سیریز کے سلسلے میں آپ کو ایک نشست میں ہم نے ریکارڈ کیا ہے کہ نور کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پورے قرآن کا جائزہ لے لیں تو نور یعنی روشنی کا مطلب ہے ہدایت جو اللہ نے جاری کی ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، اور اب قرآن میں ہدایت موجود ہے۔ ظاہر انبیاء علیہ السلام ہی تو اخیار الناس ہیں، وہی تو اللہ کے چنیدہ وہ انسان ہے جن کے ذریعے اللہ نے دنیا میں ہدایت جاری کی ہے۔ وہ تو اس راستے پہ سے انتہائی آسانی سے، انتہائی سرعت کے ساتھ پورے کی پوری روشنی میں گزریں گے۔ ان سے تو روشنی اللہ پھیلاتا ہے اس دنیا کے اندر، ہدایت کی روشنی۔ پھر اسی طرح باقی جو نیک و کار ہوں گے، وہ کیونکہ ہدایت پہ عمل کر رہے ہوں گے، تو وہ اس پل پہ سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی، کون سی روشنی؟ ہدایت کی روشنی، وہ ڈگمگا جائیں گے، وہ لڑکھڑا جائیں گے، اور اس پل پہ سے گر کے دوزخ میں جا پڑیں گے۔ یہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ہم کہتے ہیں یہ پل ہمیں ملے گا کہاں؟ ہم نے اس پل کو جانے کہاں کہاں رکھا ہے؟ ذرا غور کیجئے، یہ پل تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ پل تو ہماری زندگی ہے جس پہ سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ سمجھایا گیا ہے، اس لیے قرآن نے صراط المستقیم کہا ہے، جس کی دعا مانگ رہے ہیں صبح دوپہر شام، یا اللہ ہم اس دنیا میں بالکل سیدھے راستے پہ چلیں، ہدایت والے راستے پہ چلیں، انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ کار اپنائیں، اور ان طریقوں سے بچیں جس پہ تیرے غضب کے حقدار ہو جائیں یا بھٹک کے رہ جائیں۔ جو غضب کا حقدار ہوگا، بھٹک کے رہ جائے گا، اسی کو تو اس پل پہ سے نیچے گرنا ہے، وہی دوزخ میں جا پڑے گا۔ اور جو ہدایت کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہی نور اس کے ساتھ رہے گا، ہدایت کی روشنی اس کے ساتھ رہے گی، وہ اس دنیا میں سے روشنی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور پھر روشنی آخرکار اس کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ زندگی وہ راستہ ہے، یہ زندگی وہ صراط ہے۔ اللہ کرے اس زندگی میں جو پھیلے ہوئے راستے ہیں، ان میں سے ہم صحیح راستے کا، سیدھے راستے کا، یعنی کہ صراط مستقیم کا انتخاب کریں۔ قرآن میں جس کا علم موجود ہے، سنت میں جس کا عمل موجود ہے، یہی وہ پل ہے جسے اپنی زبان میں ہم پل صراط کہتے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں آلریڈی۔
ہم اور بالکل اسی پل پر چل رہے ہیں، ہم ہدایت کے ساتھ چلیں، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری آنے والی نسلوں کی عافیت ہے۔ خدا را اس غلط فہمی کو دور کریں کہ کہیں آگے جا کے اس پل پہ ہمیں چلنا ہوگا، جانے کیا ہوگا کیا نہیں۔ ابھی آنکھیں کھولیں، ابھی ہدایت کو اپنائیں، ابھی ہدایت سے علم حاصل کریں یعنی کہ قرآن سے، ابھی ہدایت کے مطابق عمل کریں یعنی کہ سنت پر، اس پل پر ہدایت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ آگے گزریں۔ انشاءاللہ تعالی جنت کی منزل آپ کی منتظر ہے۔ ڈگمگائیں گے، ہدایت کو چھوڑیں گے، منہ موڑیں گے تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا ہے کہ جو لے کر آؤ گے وہی تم بدلہ بھی ویسا ہی پاؤ گے، یہی اس کا انصاف ہے، یہی صحیح معنی میں اس کی رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، توفیق دے اس پل صراط پہ یعنی کہ زندگی پہ ہدایت کے ساتھ چلنے کی اور ایک بہت اچھے انجام کی۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔